خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمے ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے۔ اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔ ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق۔ میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدہ کے حقوق، ماں کے حقوق، اور بہن کے حقوق۔ پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا۔ غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا۔ یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دیں گا۔ بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو
اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب. اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی. ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنے بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے. یہ فرض ہے آپ کا. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، a weapon of the devil. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی a fortress against the devil، شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam، رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پرومسکیوٹی، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے، شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے، ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو، اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب